بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیونٹینتھ آف رمضان اسلامک ہسٹری کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ نائٹ۔ اچھا، اس کا ایک طرف رمضان سے یہ تعلق بنتا کہ ایکسپٹنس آف دعا، قبولیت دعا کی اہم ترین راتوں میں سے یہ ایک رات۔ شب عاشور کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ساری رات آقا حسین نے عبادت کی، اگرچہ وہاں بھی ہمارے یہاں لفظ یہ استعمال ہوتا ہے کہ آقا حسین نے ایک رات شب عاشور دشمن سے لی اور ساری رات عبادت کی، اور ایک یہ رات ہے 17 آف رمضان جو ساری رات رسول خدا نے جاگ کر گزاری اور دعا کی۔ ایک دعا کی رات ہماری اور آپ کی ہے جو 23 آف رمضان ابھی آنے والی، اور جیسا کہ میں ہر سال کہتا ہوں کہ 23 آف رمضان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ من کل امر، تمہاری زندگی کے سارے میٹر اس رات کو طے ہو رہے ہیں۔ تو سال میں ایک رات آپ خالی ایسے جاگ کے گزار جس میں صرف دعا کرے تو باقی سال کی جو 350 350 جو راتیں ہیں اکارڈنگ ٹو اسلامک کیلنڈر، اس میں آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں۔ اور اگر کسی کے پاس ایسا چوائس ہو کہ مولانا نیکسٹ ڈے ورکنگ ڈے، اب یہ کام پر جائیں کہ ساری رات جاگ کے گزاریں، تو سال میں یہ ایک ایسی ہالیڈے ہے جو آپ لے لیجیے گا۔ رات جاگ کر گزاریے، چاہے اگلے دن آپ کو چھٹی لینا پڑے۔ آپ کا اگر شاہی کام ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ پورا رمضان کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، پوری رات جاگیے، پورا دن آفس میں سوئیے، تو خیر کوئی بات نہیں، گھر کے شرن اس کا جائز ہونا بھی مشکل ہے، لیکن شریعت کو مانتے کس سے لوگ۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر آپ کو کام اور رات شب بیداری دونوں پاسبل ہیں تو نور و نلا نور، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز کر سکتے ہیں تو کام پر سے اس دن آف لینا بیٹر ہے باقی پورے سال کے پرابلم سالو کرنے کے۔ اور یہ والا ویکینڈ تو آلریڈی لانگ ہے، اب اس کے بعد اگر ایک چھٹی آپ لے لیں گے تو کتنا لانگ ہو جائے گا، اس کا لفظ آپ ڈھونڈتے رہیے گا۔ میں تو صرف ایک بات کی کہہ رہا ہوں کہ شب قدر وہ رات ہے جس رات کو ہم اپنے حاجتیں قبول کرنے کے لیے پوری رات جاگتے ہیں۔ آج کی رات وہ ہے جس رات کو رسول خدا پوری رات جاگے۔ ایک 5 منٹ کے لیے رسول خدا سوئے، بھئی یہ 5 منٹ مجھے کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ قرآن نے پھر فوراً کہا کہ اے رسول جب تم سوئے تو ہم نے تمہیں خواب دکھایا، اور رسول کا خواب جو ہے وہ وحی کا پارٹ ہوتا ہے، تو اگلے دن سچا نکلا۔ اب ذرا سی میری باتیں ابھی سب کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی تو میں ڈائریکٹ اس لفظ پر آ جاؤں کہ آج کی رات ہے کیا۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ نیکسٹ ڈے یعنی 17 آف رمضان مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی بڑی لڑائی ہوئی جس کا نام ہے بیٹل آف بدر یا غزوہ بدر۔ اور میں نے ایک لفظ شروع میں کہا تھا، بہت سوچ سمجھ کے کہا، یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ان اسلامک ہسٹری، اور موسٹ امپورٹنٹ ہم نے اس لیے کہا کہ اس کے آفٹر افیکٹ، دیکھیے ایک تو کوئی آتا ہے اس کے بعد اس کے جو آفٹر شاک ہیں وہ کب تک چلتے رہتے ہیں۔ جنگ بدر کے آفٹر افیکٹ آج تک چل رہے ہیں، جنگ بدر کے آفٹر افیکٹ آج تک چل رہے ہیں۔ ایک طرف کن معنوں میں کہ مسلمانوں کو اتنی بڑی وکٹری ہوئی کہ آج اگر اسلام دنیا میں موجود ہے اور 2 بلین لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو اس نے بہت ہی امپورٹنٹ رول جو تھا جنگ بدر میں پلے کیا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ ویری بگ اسٹیٹمنٹ، جی مگر یہ اسٹیٹمنٹ میرا نہیں ہے۔ جب آج کی رات رسول خدا دعا مانگ رہے تھے تو دعا کیا ہے خدا اس وقت اس پوری دنیا میں ہینڈ فل آف مسلم اگر آج یہ مارے گئے تو پھر قیامت تک تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے۔ آج اگر 2 بلین لوگ اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پیغمبر کی ورڈنگ یہ تھی، دعا کی ورڈنگ اللہ سے آج رات کے اینڈ میں فجر کی نماز کے بعد جو دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خدا اگر آج یہ ہینڈ فل آف مسلم مارے گئے تو قیامت تک اس دنیا میں تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ رہے۔
تو یہ آج کے 2 ملین کلمہ پڑھنے والے بدر کی لڑائی کا ایک افسر تھے. مسلمان جیت گئے اس لیے کلمہ اب تک باقی. مگر اس کے ساتھ بدر کی لڑائی کا افسر کیا؟ وہ القاعدہ اور طالبان جو بغداد میں مثلاً یا عراق میں 2 دن پہلے 64 مومنین ایک دن مارے شہید ہوئے. کراچی کے حالات، ڈیرہ اسماعیل خان کے حالات، گلگت کے حالات، پارا چنار کے حالات، جو کل بھی میں نے کہا کہ ایون اس بلٹ کی کیفیت جب ساری دنیا کی ہمدردی پاکستانیوں کے بارے میں ہو رہی ہے لیکن خود پاکستان میں ایسے لوگ موجود کہنے کے لیے بہترین موقع ہے، میڈیا کے اٹینشن ڈائیورٹ ہے، زیادہ سے زیادہ ریونج اور انتقام لینا ہے ان لوگوں. یہ جو آج ہمارے اتنے سارے دشمن، خاص میں اس وقت شیعت کی بات کر رہا ہوں، یہ بدر کی لڑائی کا افسر ہے. بہت امپورٹنٹ یہ لڑائی ہے کہ کچرا بھی اگر میں پڑھوں تو کم، لیکن کتنی سرپرائزنگ بات ہوتی. میں گلٹی کانشیس محسوس کرتا اللہ اور رسول کے سامنے کہ آج کی رات اور بدر کا میں ذکر تک نہ کروں، پوری تقریر نہیں کر پاؤں گا، اتنا ٹائم نہیں، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ جنگ کہ جس کے آفٹر افیکٹ ایک طرف یہ ہے کہ 2 ملین لوگ ابھی تک کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دوسری جانب اہل بیت کے ماننے والوں پر جتنا ظلم ہو رہا. اور یہ والی چیز رپورٹڈ ہے تاریخ میں دونوں طرف سے. یزید نے بھی علی کی بیٹیوں کو دربار میں جب کھڑا دیکھا تو پہلا جملہ اس کی زبان پہ یہی آیا کہ آج میں نے اپنے بدر کے بزرگوں کا انتقام لیا. 61 ہجرہ محمد کی نوازیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں یزید کے دربار میں قیدی بنا کے کھڑی کی گئی. 61 ہجرہ میں وہ ریفرنس دے رہا 2 ہجرہ کی جنگ بدر کا. یہ 60 سال کے بعد صحیح لیکن آج میں نے بدر کے اپنے بزرگوں کا انتخاب کیا. معاویہ اور حاکم شام اور یزید اور بنو امیہ، احد کی لڑائی ان کے لیے وہ مسئلہ نہیں تھی، خندق نہیں، بدر میں معاویہ کا نانا مارا گیا، معاویہ کا ماموں مارا گیا، معاویہ کا بڑا بھائی مارا گیا. میں نے اس وقت نام معاویہ کا لیا، ہسٹری میں یہاں پر بجائے معاویہ کے ہندا کا نام آتا ہے، معاویہ کی ماں. ہندا کا باپ وہ بھی بدر میں مارا گیا، یہ نکل. ہندا کا اپنا بھائی، اور یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ جب عرب میں بہنیں بھائیوں سے بڑی محبت کرتی، بھائی مارا گیا اور ہندا کا بڑا بیٹا مارا گیا. ان میں سے ہر ایک چیز نے ہندا کو چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح سے احد کے انتقام پہ مجبور تو کیا، لیکن خاندان بنو امیہ یہی سمجھ رہا تھا اس سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جیسے ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور صحیح عقیدہ ہے کہ ابھی آقا حسین کا انتقام اسٹل ابھی انکمپلیٹ، ریونج لینے والا امام زمانہ آئے گا. آج صبح آپ حضرات نے تو یقینا، آپ حضرات نے تو پروبیبلی، لیکن آپ کی عورتوں نے یقیناً کہیں نہ کہیں دعائے نطبہ میں حصہ لیا ہو. پہلے کی عورتیں دعائے نطبہ کے بارے میں مردوں سے 2 قدم آگے ہر چیز میں ہوں گی، لیکن خاص دعائے نطبہ کا تو مجھے پتا. تو دعائے نطبہ میں یہی جملہ کہ ہمارا جو عقیدہ، معاویہ نے اس کو اپنا عقیدہ بنایا، ہندا نے اسے اپنا عقیدہ بنایا، یزید نے اس میں اپنا عقیدہ بنایا کہ جب تک کہ میں رسول کی فیملی سے پورا ریونج نہ لوں گا، ہمارا بدر کا ریونج باقی. 61 ہجرہ میں یزید کی زبان پہ ایکس ٹیمپو دربار میں یہ جملہ ہے کہ آج میں نے انتقام بدر کا لیا ہے. بدر کی رات ہے آج کی رات. ایک طرف پوری دنیا میں 2 ملین لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، بدر کی وکٹری کا نتیجہ. دوسری جانب اہل بیت کے چاہنے والوں سے آج تک جو انتقام لیا جا رہا. امام نے یہی تو کہا تھا نا کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو دشمنی، اینیمیٹی ہماری ہوگی، ہیٹریڈ ہمارا ہوگا، ہم نہیں ہوں گے تم سے وہ لوگ اس کا بدلہ نکالیں. ورنہ ہم نے نہ کسی کی زمین چھینی ہے، نہ جائیداد چھینی ہے، نہ کوئی بزنس پرابلم ہوا ہے، نہ کسی کا پیسہ لے کے واپس کرنے سے منع کیا. ہم سے یہی تو ساری دشمنی ہے. تو نہیں علی کا نام کیوں لیتے، جن کی تلوار سے ہندا کا باپ بھی مارا گیا، ہندا کا بھائی بھی مارا گیا، ہندا کا بیٹا بھی مارا گیا. اچھا یہ تو رپورٹنگ آئی بنو امیہ کی طرف کہ ہم تو اہل بیت کے اگینسٹ کھینچ لیے، اور خود اہل بیت کی جانب سے بھی دیکھی 2 بہت اہم ہمارے پاس دعائیں.
ایک زیارت عاشورہ، اس میں بھی یہ لفظ زیارت عاشورہ، ٹائم نہیں ہے کہ میں الفاظ کو کوٹ کر کے ٹرانسلیشن کر کے ایکسپلین کروں، تو بہت شارٹ زیارت عاشورہ میں یہ کہ آقا حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، ان لوگوں نے احقاد البدریہ کربلا میں اصل میں یہ بدر کا نہیں تھا جو ان لوگوں نے لیا، اب یہ معصوم کی طرف سے رپورٹنگ ہے، زیارت عاشورہ چھٹے امام نے پیش کی، اور اس کو چھوڑیے دعائیں صبح جو آج مردوں نے الگ الگ جہاں جہاں بھی کام پہ ہوں گے ادھر ہوں گے پڑھی ہوگی، عورتوں نے کہیں اجتماع کر کے پڑھی، اس میں بھی یہ جملہ احقاد البدریہ، علی سے جتنی دشمنی ہے وہ بدر کی وجہ سے۔ تو یہ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن کیوں انفارچونیٹلی شیعہ کیلنڈر میں 17 رمضان جنگ بدر کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ کیلنڈر اسپیچز تو چھوڑیے، وہاں تو ایسی بھی آج اسپیچ ہوگی کہ شروع سے آخر تک ذکر تک نہیں ہوگا کہ یہ تاریخ اسلام کا کتنا امپورٹنٹ ایونٹ جو بدر سے کربلا پہنچا تو زیارت عاشورہ نے بتایا، اور وہاں سے امام زمانہ تک پہنچے گا جو دعائیں ندبہ نے کہا کہ امام آ کر یہ جو بدر کا انتقام لینے والے ہیں ان سے ریونج لیں۔ اور دوسری جانب یزید بھی یہی بات کہہ رہا ہے، تیسری جانب رسول خدا بھی اپنی اس دعا میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ آج کلمہ اگر باقی ہے تو بدر کی وجہ۔ اب آئیے یہ تو میں ذرا سی آج کی رات کی وہ امپورٹنس بتا رہا ہوں جو خالی 2 ہجری تک نہ رہی، وہ اہمیت آج تک چلی آ رہی۔ بدر کی لڑائی کے حوالے سے 2-3 چھوٹی باتیں سنیے، پھر میں اپنے مین ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔ کیونکہ بدر کی لڑائی کا امام زمانہ سے اتنا گہرا ایک تعلق، ویسے تو بہت زیادہ بدر کی لڑائی اور امام زمانہ کا جہاد دونوں ایک ہی جہاد کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے، مگر پبلک کی حد تک باقی ڈیٹیل باتیں چھوڑیے کہ امام زمانہ اور بدر میں کیا کیا چیزیں سملر ہیں، وہ ذرا بہت ڈیٹیل ہو جائے گی۔ پبلک کی حد تک ایک بات جو بہت مشہور ہے، بدر میں مسلمان سے 313 امام زمانہ کی فرسٹ آرمی جو ہے وہ بھی ہوگی 330، یہ 313 یہ وہ فیگر ہے، یہ وہ نمبر ہے جو رسول خدا کی جنگ بدر کو امام زمانہ کی جنگ کربلا سے ملانے والا۔ 313 کیونکہ ہمارے یہاں بچے کو یاد کہ امام زمانہ کی فوج میں 313 ہوں، اور جنگ بدر میں بھی 313، 313 کا فیگر نکلا ہی جنگ بدر سے۔ تو آپ دیکھیے آج کی رات کے کتنے ڈفرنٹ میسیجز ہیں جو میں اشارے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اب ذرا سی ڈیٹیل جنگ بدر کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ آج کی رات، قرآن کریم جتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس جنگ کا ذکر کیا کسی اور جنگ کا نہیں کیا۔ سورہ نمبر 8 سورہ انفال، اگر کہ اس کے بگننگ میں ایک ایسا میسج آ گیا ہے جو بہت کامن میسج ہے ہماری ایوری ڈے لائف کا، جو آدمی کو اچھا جاب مل جائے سمجھتا ہے یہ میری عقل مندی ہے اور میری محنت، کسی کا اچھا بزنس اسٹیبلش ہو جائے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنتیں ہیں جس کی وجہ سے آج میرا اتنا اچھا بزنس ہو گیا، کسی کو اچھا مکان مل جائے، گاڑی مل جائے، ایجوکیشن حاصل کر کے پروفیشنل بن جائے، پاکستان کے گاؤں سے نکل کے ایلے جیسے شہر میں آ جائے، ہر چیز کا کریڈٹ آدمی دیتا ہے اپنی عقل مندی اور اپنی محنت کو۔ تو بدر کی لڑائی کے بعد جو پہلی آیت نازل ہوئی اسی کے اندر ان ڈائریکٹ ایک میسج ہماری جنرل لائف، عام آرڈنری لائف کے بارے میں بھی، اگرچہ خاص تذکرہ بدر کا قل الانفال للہ ولرسول، ایک لفظ ہے انفال عربی کا جو 8ویں پارے کا 8ویں سورے کا نام بھی 8واں سورہ سورہ انفال۔ اب بہت ڈیٹیل ہے اس میں فقہ میں کہ انفال کسے کہتے ہیں، ان شارٹ مارے غنیمت۔ جب بدر کی لڑائی ختم ہو تو کفار مکہ کو 2 بڑے نقصان برداشت کرنا پڑے، ایک تو ان کی کریم ماری گئی، بدر کریم آف دا مکہ جو کہ وہ بدر میں مارے گئے، ایک مرنے والا 1,000 آدمیوں کے برابر مکے میں مارا جاتا، جو ٹاپ رینک کی مکے کی لیڈرشپ تھی وہ ساری بدر میں ختم ہو، صرف ایک بچ نکلا وہ کیونکہ بدر میں تھا ہی نہیں، ابو سفیان، باقی جتنے آپ کو مکے کے بڑے کافر نظر آئیں گے سب یہاں مارے گئے۔ تو یہ تو ہوا ان کا ایک فزیکل قسم کا نقصان۔ دوسری جانب مال غنیمت جو اتنی دولت وہ اپنے ساتھ لے کے آئے
وہ بھی ختم ہوئی اتنی کہ مسلمانوں نے اتنی دولت زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی جو بدر کے میدان میں دیکھی. اب وہاں پر امن مسلم پہلی کنٹروورسی پیدا ہوئی، بدر کی جنگ ختم ہوتی اور اس کے لیے قرآن کی آیت نازل. جو لوگ میدان جنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے انہوں نے کہا یہ تو ہمارا حق ہے. بدر کی لڑائی میں ہم گئے تھے میدان میں، جنگ ہم نے کی ہے، محنت ہم نے کی ہے. وہ لوگ جو بدر کے میدان میں نہیں گئے، ایجنٹ لوگ، تھوڑا میچور لوگ، مدینے میں تھے، انہوں نے کہا مگر رسول خدا کو مدینے میں انوائٹ کس نے کیا؟ رسول خدا کو پہلا شیلٹر کس نے دیا؟ کس کی وجہ سے رسول خدا مدینے میں آئے تھے؟ اے بچوں، تمہاری وجہ سے نہیں، ہم نے رسول کو بلایا. اگر ہم رسول کو انوائٹ نہ کرتے تو یہ مال غنیمت نہ آتا، اس میں ہمارا حصہ. ایک تیسرا گروپ تھا جو میدان جنگ میں گیا تھا، اس نے جنگ میں حصہ نہیں لیا. آپ اچھی طرح ان میں سے بہتوں کے نام جانتے ہیں. اچھا، وہ جنگ میں حصہ نہیں لیا تو پھر کہاں گئے وہ لوگ؟ اب یہ عہد تو ہے نہیں کہ بھاگ بھاگ کے پہاڑوں پہ چلے کہ سب رسول خدا کے قریب جا کے بیٹھ گئے. بعد میں لوگوں نے کہا کہ بھائی تم نے کیوں جنگ میں حصہ لیا؟ سب رسول خدا کی حفاظت کر رہے تھے. ایک ایکسکیوز تھا ان کے بعد میں، رسول نے کہا تھا تم سے حفاظت کے لیے. بدر کی لڑائی میں کوئی ایسا وقت آیا تھا کہ رسول خدا کی حفاظت کی ضرورت پڑ؟ بلکہ بدر کی لڑائی میدان میں ہو رہی ہے، رسول کونے میں بیٹھے. حفاظت کرنا تھی تو عہد میں کرتے، جہاں دشمن رسول خدا تک پہنچ گیا. خیر، یہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے تو میرا وہ اسٹائل بھی نہیں ہے، نہ میرا مجمع ان چیزوں کو پسند کرے گا. تو خلاصہ کہ یہ لوگ کونے میں بیٹھے تھے. کہا جی ہم رسول خدا کو پروٹیکشن دے رہے تھے، ان کے گارڈ بنے ہوئے تھے، ہمیں ملنا چاہیے مال غنیمت. قرآن نے مال غنیمت کی ڈیٹیل آگے چل کے بتائی، اسی سورے میں آگے چل کر وہ آیت آئی جو آئے خود کر. چنانچہ میں ایک جملہ یہ بھی کہتا ہوں، 27 رجب نماز کی برتھ ڈے، 27 رجب شب معراج نماز ہم کو دے. 23 رمضان قرآن کی برتھ ڈے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 23 رمضان کو قرآن نازل ہو. اور آج 17 رمضان خمس کی برتھ ڈے. آج کے دن جنگ بدر کے اختتام پر خمس کا حکم آیا، لیکن وہ قرآن نے ڈیٹیل بعد میں بتایا کہ کس کا حق ہے کس کا نہیں. کہا پہلی بات چپ رہو تینوں دن، قل الانفال للہ وللرسول، نہ تمہارا حق ہے نہ تمہارا حق ہے نہ تمہارا حق ہے، پورا مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا حق. تمہاری عقل مندی اور چالاکی کا اس میں کوئی دخل نہیں. جس طرح سے اللہ چاہے گا تقسیم کرے گا، ہر چیز کا مالک اللہ. اب یہ میدان احد کا میسج نہیں. اگر آج آپ کا جاب بہت اچھا ہے تو جو اس کے اندر اللہ کی برکت آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنا. اگر آج آپ کا بزنس بہت اچھا جا رہا، یہ مت سمجھیے کہ ہم نے اپنی محنت اور عقل مندی سے کمایا. آج اگر آپ کی حالت بہت اچھی ہو گئی، قرآن نے شروع میں بالکل رول دے دی، جو نعمت ملتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے یا میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں. یہ اللہ ہے اور اللہ جس کو جس طرح چاہے عطا کرتا ہے. تو یہ پورا نہ دے. بات یہاں سے شروع ہوئی جو ڈسپیوٹ ہو گیا مسلمانوں میں دولت کے لیے. مگر اس کے بعد اس سورے میں جو جنگ بدر کے آخر میں آیا، بہت سارے امپورٹنٹ میسج، بہت زیادہ. ان میں سے صرف ایک آیت کو میں نے اپنا ٹاپک بنایا، بس یہاں سے اپنے موضوع پر آ گئے. اس سے پہلے وہ بات کو کمپلیٹ کروں. تو آج کی رات رسول خدا نے پوری رات کربلا کی طرح جاگ کر عبادت کرتے ہوئے گزاری، لیکن ہر 5 منٹ کی عبادت کے بعد اللہ سے دعا. ہر 5 منٹ. آج کی رات پیغمبر اسلام نے دعا کی رات بنائی. جب دشمن اتنا طاقتور، مکے کے کافر سے 1000، مسلمان سے 313 جو جنگ کر سکتے ہیں وہ ہارڈلی 100 تھے. کچھ بوڑھے تھے کچھ بچے، اور مکے کے 1000 میں سے ہر ایک ایکول تھا 500 تھے. وہ 1000 نہیں ہے، وہ سمجھیے کہ 5 لاکھ کے قریب لشکر آیا ہے، یہ 50,000 کا لشکر ہے. اور یہ مشکل سے 100 ہیں جو جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کوئی میچ ہی نہیں. پر پیغمبر ساری رات دعا کر رہے ہیں اور قرآن اس کا ذکر کر رہا. یاد کرو وہ رات کی تستغیثون ربکم، تم ساری رات استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب کی بارگاہ. پہلے سمجھانا پڑتا تھا مجھے استغاثہ کسے کہتے. دعائے کمین میں آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا کہ وہی استغاثہ.
فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری آواز سن کر تمہاری دعا قبول کر دی۔ الذی ایدک بنصر والمؤمنین، اور اس نے اے رسول تمہاری بھی مدد کی اور مومنین کی بھی مدد کی۔ تو آج کی رات قبولیت دعا کی رات، آج کی رات ایکسپٹینس آف دعا کی رات، آج کی رات دشمن کے مقابلے میں اس وقت کامیابی کی رات ہے جب آپ کو اور دشمن کو کوئی میچ ہی نہ ہو۔ یہ اہم ترین رات ہے، میں پوری رات اس کے فضائل پڑھ سکتا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ وقت نہیں۔ اب اس رات کے بعد کل صبح بدر کا غزوہ یا جہاد شروع ہوا، اور پیغمبر نے اس وقت بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی، چاہے خدا کے ہینڈ فل مسلم مارے گا تو کچھ نہیں بچے گا۔ اور پھر جب شام ہوئی تو مسلمان اتنے خوش تھے کہ قرآن نے ان کی خوشی کو رپورٹ کیا۔ سورہ روم کی آیت جو آج 23 رمضان کو سورہ پڑھی، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، جب شام کا وقت آیا، جب سن سیٹ ہو رہا تھا تو عجیب مسرت، خوشی، ہیپینس، سیلیبریشن کا مسلمان ہے، اتنی بڑی کامیابی ملی۔ لیکن بس اب یہاں سے میری بات شروع، لیکن اسی موقع پہ قرآن نے ایک وارننگ، اور یہ ہے امام زمانہ کی سب سے بڑی پریپریشن۔ امام زمانہ 313 کی فوج کو لے کے آئیں گے، اس سے میں ابھی آتا ہوں، کیونکہ بدر اور 313 ساتھ ساتھ، مگر اس سے پہلے بدر میں اتنی بڑی کامیابی ہو، قرآن نے مسلمانوں کے سیلیبریشن کو دیکھا۔ پہلی وارننگ کوئی تھی کہ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اپنی محنت سے یہ کامیابی حاصل کی، یہ اللہ تھا جس نے تمہاری ہیلپ کی، ورنہ تم نہ تھے۔ اور یہ بڑا میسج، جیسا کہ میں نے کہا، اس کو روز آنا ڈے ٹو ڈے اپنی جو لائف پیٹرن ہے اس میں بھی لے کے آئیے، گھمنڈ، تکبر، پراؤڈنیس نہ آنے کا۔ لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو کسی اور رات کو بھی ہو سکتا۔ پھر قرآن کریم نے ایک بہت ہی اہم میسج دیا۔ سورہ انفال قرآن کا ایک ایسا سورہ جو بدر کی کامیابی پہ آیا اور بھرا ہوا ہے، فل ہے ہمارے پریکٹیکل لائف کے میسیجز، ایسے ایسے میسج، ایسے ایسے میسج۔ ان میں سے یہ ایک خاص آئے کہ دیکھو، دشمن اگر تم سے ہار گیا تو یہ گھر جا کے نہیں بیٹھے گا، یہ دوبارہ ریونج لے۔ بی الرٹ، اپنی خوشی کے اندر غافل نہ ہو جانا۔ یہ وہ میسج ہے جس کی پہلی ضرورت ہم کو اسی عید کو پڑے۔ 29 دن رمضان میں آپ نے شیطان کو ہرا دیا، وہ بھی اس لیے ہرا دیا کہ من میں مقابلہ شیطان کو بند ہے کہیں پر، پورا رمضان شیطان بند رہتا۔ وہ جب عید کے دن باہر نکلے گا، پہلا میسج تو اسی دن ملا بدر کا، کہ دشمن کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ بہت ویک ہے یا کمزور ہے یا دوبارہ نہیں آئے گا۔ لیکن عید کا میسج عید کے قریب دوں گا، ابھی تو میں اصل بات کہہ رہا ہوں۔ خبردار یہ مت سمجھنا کہ ہندا کا باپ مارا گیا ہے تو گھر جا کے خاموشی سے بیٹھے، یہ نہ سمجھنا کہ اگر مکے کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو مکے والے چپ ہو جائیں گے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ہر وقت اپنے دشمن کے لیے تیار رہنا، اور جس انداز سے وہ تم پر اٹیک کر رہا اسی انداز سے تم بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پریپیئر ہو جاؤ۔ یہ وہ آیت ہے قرآن کریم کی جسے انڈیا اور پاکستان میں تو میں بہت آرام سے سمجھا دیتا ہوں، یہاں ذرا سا مشکل ہو رہا۔ انڈیا اور پاکستان میں خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں اور ولیجز میں، ٹاؤن میں، رات کو لوگ گھر میں سوتے، ایک چوکیدار ہوتا ہے، ایک پہرے دار ہوتا ہے، کیئر ٹیکر ہوتا ہے، سیکورٹی والا ہوتا ہے، وہ آواز لگاتا چلتا ہے، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ یہ قرآن کی آیت کا سمپل ورڈنگ میں ترجمہ۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ہر وقت جاگتے رہنا اور اپنے دشمن کا مقابلہ اس طرح کرنا کہ جو طاقت اس کے پاس ہے وہ طاقت تم اپنے پاس رکھنا، ورباط الخیل، جو ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے وہ ٹیکنالوجی تمہیں تیار کرنا۔ میری سنڈے کی اسپیچ کا آخری جملہ یہ ہے، امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں، علماء کا اتنا انتظار نہیں کر رہے جتنا آئی ٹی کے ماہرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں اپنی فرسٹ آرمی کا، جس کے اندر اکاؤنٹنٹ چاہیے، ڈاکٹرز چاہیے، آئی ٹی کے ماہرین چاہیے، بہترین اکنامسٹ چاہیے، ہر فیلڈ کے پروفیشنل چاہیے۔ جب وہ والی فوج امام کی تیار ہوگی تو امام آئیں گے۔ یہ جو میں نے اپنی سنڈے کی لاسٹ مجلس میں کہا،
اس کے لیے آدھا جملہ کل آ چکا تھا. امام حسن نے بالکل یہی جہاد کیا. امام حسن نے سلح نامے میں دستخط کرنے کے بعد کربلا کے لیے وہ آرمی تیار کروائی جو آقا حسین کو کربلا میں ملی. یہ امام حسن، یہ آقا حسن کی محنتیں، یہ آقا حسن کی کوششیں، یہ آقا حسن کی امامت. اور آگا میسج آج بدر کی لڑائی کہ ادھر بدر کی جنگ ختم ہو. پہلا میسج یہ آیا کہ اپنی کامیابی میں مغرور نہ ہو جائے، گھمنڈ نہ آ جائے، پراؤڈنیس نہ آ جائے، غافل نہ ہو جاؤ. دشمن دوبارہ تیاری کر کے آئے گا، تمہیں بھی اس کے مقابلے میں پہلے سے تیار ہو کے بیٹھنا. اور یہی فنش ہو کہ امام زمانہ جب آئیں گے میڈیکل کے ذریعے جہاد نہیں کرے. اگر میڈیکل کے ذریعے جہاد کرنا ہوتا تو مولا علی اپنا گھر جلتا دیکھ کر اور اپنی بیوی کے بدن پہ کوڑا پڑ کے دیکھ کے خاموش نہیں رہتے. میڈیکل اس وقت بھی دکھا کرتے. میڈیکل کے ذریعے جہاد کرنا ہوتا تو امام حسن کو صلح نامے میں دستخط کر کے ظاہری اعتبار سے اتنی بے عزتی برداشت کرنے کی ضرورت نہ تھی. اگر معجزے کے ذریعے سے حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا تو میدان کربلا میں آقا حسین کو اپنے علی اصغر کو ہر ملا کے تیر بھال کے تیر کا نشانہ نہ بنانا پڑتا. حق کی جنگ ہوتی ہے ہمیشہ نیچرل وے. امام زمانہ بھی میڈیکل کے ذریعے سے جنگ نہیں جیتے گی. امام زمانہ اسی زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہوگی وہ بھی ہم کو نہیں پتا کہ امام کب آئیں گے، اس پر کیا ٹیکنالوجی چل رہی ہوگی. ہر 6 مہینے کے بعد ہر ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے اور دنیا اور ترقی کرے گی. ہر کئی 3 مہینے کے بعد 3 مہینے پہلے کی چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی. مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری میدان احد کا پیغام ہے، لیکن اصل میں یہ امام زمانہ کا میسج. بدر کا جہاد کمپلیٹ کرنے والے کا نام ہے امام زمانہ. امام حسن کی صلح ناموں کو کمپلیٹ کرنے والے کا نام ہے امام زمانہ. کربلا کی جنگ کو کمپلیٹ کرنے والے کا نام ہے امام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على